یہ انتخابات اعتماد سازی کا ایک عمل تھا، یعنی عوام کو اس وقت پارلیمنٹ، لوک سبھا، راجیہ سبھا اور انتخابی عمل میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اہل ووٹروں کے اندراج کے لیے گھر گھر سروے کیا گیا۔ اس وقت سارے ملک میں لگ بھگ 2,24,000 رائے دہی مراکز یعنی پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے، اور اسی طریقے سے 6,20,00,000 بیلٹ پیپر، 10,00,000 عہدیدار اور 17,500 امیدواروں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور آخرکار 489 افراد پہلی لوک سبھا کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ 489 بہت سے مقامات پر عوام نے انتخابات کے لیے تہوار اور عوامی تقریب کی طرح جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اچھے اچھے کپڑے زیب تن کیے تھے۔ خواتین کو زیورات سے آراستہ ہو کر ووٹ ڈالتے دیکھا گیا۔ لگ بھگ 40% خاتون رائے دہندوں نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا تھا۔ اہل رائے دہندوں میں سے 46% رائے دہندوں نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا تھا، یعنی پہلی مرتبہ 46% رائے دہی ہوئی تھی۔ کسی بھی قوم اور ملک نے اس قدر بڑے پیمانے پر انتخابات منعقد نہیں کیے تھے جس میں تمام شہریوں نے حصہ لیا ہو اور عورتوں، ناخواندہ لوگوں اور غریبوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہو۔ 1925 میں لوک سبھا انتخابات میں ووٹ دینے والوں کا فیصد 64 تھا، اور 90 میں 62 اور 2014 میں 66.4% تھا، اور 2019 کے آنکڑے آپ جمع کر لیں۔ 2014 لوک سبھا کے انتخابات میں جملہ 543 پارلیمانی حلقوں کو شامل کیا گیا تھا۔ 2014 کے انتخابات میں غیر تعلیم یافتہ اور غریب لوگوں میں ووٹ دینے کا فیصد 61 تھا، جبکہ تعلیم یافتہ گریجویٹس میں 53% پولنگ پرسنٹیج تھا، یعنی تعلیم یافتہ لوگ ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی سستی کا مظاہرہ کر بیٹھے۔ مرکزی فہرست اور ریاستی فہرست۔ مرکزی فہرست وہ امور جن پر قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے، ان چیزوں کو مرکزی فہرست یا سینٹرل لسٹ کہا جاتا ہے، جیسے کرنسی، ٹیلی فون، ڈاک کے نظام، ملک کی دفاع، ملکی مسلح افراد، دفاعی معاملات، پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے ریاستی فہرست میں وہ امور جن پر قانون سازی کا اختیار صرف ریاستی اسمبلیوں کو حاصل ہے، مثلاً سیل ٹیکس جس سے ریاستی حکومت کو آمدنی ہوتی ہے، زراعت، آبپاشی، صحت عامہ، پولیس وغیرہ، یہ اسٹیٹ لسٹ ہے۔ ریاستی سرحدات کے اندر سڑکوں کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایک لسٹ ہوتی ہے جسے مشترکہ فہرست یعنی جوائنٹ لسٹ کہا جاتا ہے، وہ امور جن پر قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں دونوں کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تعلیمی پالیسیوں کو مدون کرنا، کارخانے، صنعتیں، بجلی اور مزدور سے متعلق امور۔ اگر ریاست کی اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں کے بنائے ہوئے قانون میں فرق یا ٹکراؤ کی صورت ہو تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ریاستی اسمبلی کے قانون پر برتری حاصل ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کا قانون ہی قابل نفاذ قرار پاتا ہے۔ تمام ریاستوں کی اسمبلیوں کے اراکین، ایم ایل ایز اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اراکین صدر جمہوریہ کو منتخب کرتے ہیں، یعنی الیکٹورل کالج جس میں صدر جمہوریہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ نائب صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کے اراکین کرتے ہیں۔ نائب صدر راجیہ سبھا کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور صدر جمہوریہ کی غیر حاضری میں صدر جمہوریہ کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کو نافذ العمل کرنے کے لیے صدر جمہوریہ کی دستخط ضروری، یعنی کسی بھی بل کو قانون کی شکل اختیار کرنے کے لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی منظوری کے بعد صدر جمہوریہ کی منظوری لینا ضروری ہوتا ہے۔ مجلس وزراء اور وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمنٹ کے ایوان، لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں سے کیا جا سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم صرف لوک سبھا کا رکن ہے، وہ راجیہ سبھا کا بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے وزیر اعظم منموہن سنگھ کا کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا اور قانون کے مطابق حکومت چلانا بھی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ قانون سازی مقننہ پارلیمنٹ کرتی ہے، یعنی قانون بنانے کا کام پارلیمنٹ کرتی ہے، اور اس کا تحفظ عدلیہ کرتی ہے، اور اس کا نفاذ عاملہ کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کو عاملہ کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ عاملہ کا سربراہ بھی صدر جمہوریہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور مجلس وزراء مختلف وزارتوں کے نگرانکار ہوتے ہیں، اور ان کے ماتحت بھی سرکاری ملازمین کا بہت سارا عملہ کام کرتا ہے۔ حکومت ہند کے سارے فیصلے صدر جمہوریہ کے نام پر لیے جاتے ہیں،
جو ملک کا روایتی سربراہ ہوتا ہے، یعنی صدر جمہوریہ برائے نام سربراہ ہوتا ہے، تمام فیصلے وزیر اعظم ہی لیتے ہیں۔ صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور مجلس وزراء کے مشورے سے اپنے فرائض انجام دیتا ہے، یعنی صدر جمہوریہ برائے نام ہوتا ہے۔ ہندوستان میں دیگر ممالک جیسے امریکہ میں وزیر اعظم کا اختیارات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صدر جمہوریہ کو صدر کو ہی اختیارات ہوتے ہیں، وہاں پر وہی سارے فیصلے لیتا ہے، لیکن ہندوستان میں یہ برائے نام ہوتا ہے۔ لوک سبھا میں اکثریت نصف سے زائد نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی یا مخلوط گروپ کے لیڈر کو صدر جمہوریہ طلب کرتا ہے اور اسے وزیر اعظم مقرر کرتا ہے۔ اس طرح وزیر اعظم کو اکثریت کی تائید حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو کئی مختلف پارٹیاں مل کر ایک الائنس بناتی ہے، جیسے این ڈی اے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس تھا، یو پی اے یونائٹڈ پروگریسو الائنس۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے ایک لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں جس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اور وزیر اعظم مجلس وزراء کی تشکیل کے لیے اپنی مرضی سے دیگر وزیروں کو منتخب کرتا ہے۔ کابینہ حکومت کے عاملانہ شعبے کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کا کام قوانین کو نافذ کرنا، قانون کے مطابق ملک کا نظم نسق چلانا، ترقی کے منصوبے بنانا اور انہیں روب عمل لانا ہوتا ہے۔ نئے قوانین اور پالیسیوں کو مرتب کرنا یا موجودہ قوانین یا پالیسیوں میں ترمیم و تبدیلی کرنا اور انہیں پارلیمنٹ منظور کروانا صرف کابینہ کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کے سارے کام مختلف شعبوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جیسے مال، خارجی امور، داخلی سلامتی، دفاع، ریلوے، صنعت، زراعت، تعلیم، صحت وغیرہ۔ اس طرح کے مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ ان میں ہر شعبے کا ایک وزارت کی نگرانی میں کام کرتا ہے، جس کا سربراہ کوئی تجربہ کار وزیر ہوتا ہے، جیسے فائنانس منسٹر، ایکسٹرنل منسٹر، ڈیفنس منسٹر، ریلوے منسٹر، ایگریکلچر منسٹر، ایجوکیشن منسٹر۔ اس طریقے سے وزارت میں اعلیٰ ترین سرکاری عہدیدار سیکریٹری ہوتا ہے، جو وزارت کے روزمرہ کام کاج اور امور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ دنیا کی پارلیمانوں میں خواتین کی نمائندگی کا عالمی تناسب 16.8% ہے، یعنی دنیا کی جتنی ساری پارلیمنٹ ہیں ان تمام میں خواتین کا تناسب صرف 16.8 ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک میں یہ تناسب 11.7 ہے۔ ہندوستان میں خواتین کی نمائندگی کا تناسب 8.3 ہے۔ 1952 کے پہلے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس پارٹی کو 499 میں سے 364 نشستیں حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ تھی چند معلومات مرکز حکومت اور پارلیمنٹ کے بارے میں۔ پھر ملیں گے کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک بنے رہیے۔ واسع اعظم سے Subscribe. شب بخیر، خدا حافظ۔ Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Thank you for watching.